موٹر سائیکل کا پنچر لگواتے وقت میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ دیر تو ویسے ہی ہو چکی تھی اور جہاں پچھلے 3 ہفتے گزر گئے ہیں یہ ہفتہ بھی گزار ہی لوں تاکہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں۔ اس سوچ بچار میں روڈ پر کھڑے ہو کر میں نے 15-16 سال کے ایک نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ عجیب سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن رش کی وجہ سے کر نہیں پا رہا تھا۔ جب پنچر لگ گیا میں نے دکاندار کو 1000 روپے کا نوٹ دیا، اس نے 100 روپے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جو ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا، بھائی جان میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا، آج دیہڑی نہیں لگی، آپ مجھے واپسی کا کرایہ 100 روپے دے دیں گے؟ میں نے ایک اجنبی سی نگاہ اس پر ڈالی، سادہ سا لباس، ماتھے پر تیل سے چپکے ہوئے بال، پاؤں میں سیمنٹ بھرا جوتا، مجھے وہ سچا لگا تو میں نے 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور چلنے لگا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کہا، سنو بھائی تمہاری دیہڑی کتنی ملتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے 800 روپے بھی اس کی طرف پڑھا دیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، نہیں بھائی جان میرا گھر منڈالی شریف ہے، میں 2-3 گھنٹے میں پیدل بھی جا سکتا ہوں، لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اوپر سے دیہڑی بھی نہیں لگی تو سوچا آج جلدی جا کر ماں جی کی خدمت کر لوں گا۔ میں نے کہا، اچھا یہ پیسے لے لو، ماں جی کے لیے دوائی لے جانا۔ وہ کہنے لگا، دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا، آج میں سارا دن ماں جی کے پاس رہوں گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مائیں دعاؤں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں بابو جی؟ میں حیران ہو کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنے میں اس کی بس بھی آ گئی اور وہ بس کی چھت کی پر لپک کر چڑھ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا، گلو۔ گلو کی بس آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی لیکن 800 روپے میری ہتھیلی پر گلو کے ویسے ہی ویسے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں ہائی اسٹریٹ کے رش میں خود کو یکدم بہت اکیلا محسوس کرنے لگا۔ کچھ دیر سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ لیا۔ موٹر سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر کے باقی کے 700 روپے میں نے ساہیوال کا ٹکٹ لے کر گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ کب گاڑی آئی، کب میں سوار ہوا، کچھ خبر نہیں۔ جب ساہیوال اسٹیشن پر اتر کر گھر کے لیے وین پر بیٹھا تو ہوش آیا۔ مجھے دیکھتے ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اونچی آواز میں کہنے لگی، میرا پتر خیر سے گھر آ گیا ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جیسے ہی ماں کے سینے سے لگا، گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ یکدم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے 800 روپے واپس کیوں کیے تھے۔ والدین کی جان اپنے بچوں میں ہوتی ہے، اس بات کا خیال رکھیں کہ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اگر آپ انہیں کچھ لا کر نہیں دے سکتے تو خیر ہے، لیکن انہیں اپنی زندگی میں سے وہ قیمتی وقت ضرور دیں جن سے انہیں احساس ہو کہ وہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ ماں باپ کو آپ کو پیسوں کی بھیجی دوائیوں کی نہیں بلکہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔